آئے جب غزوہ تبوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے، عرب کی سرحد پہ جانا تھا، تو کیا ایسے ہوا تھا کہ رات کو آپ نے اعلان کیا اور فجر کے بعد نکلنا ہے؟ ایسے ہوا؟ نہیں، کئی دن کا ٹائم دیا گیا، سب نے تیاریاں کرنی ہیں، گھوڑے تیار کرنے ہیں، تلواریں، تیر اور نیزے تیار کرنے ہیں، ہتھیاروں کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، گھر کے معاملات کسی کے سپرد کرنے ہیں، عورتوں اور بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے جانا ہے، اور جہاد پر جانے کی تیاری کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ اگر سچے ہوتے، ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو تیاری تو کرتے نا، تیاری کرتے، لیکن انہوں نے تیاری کوئی نہیں کی، تو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا اور اگر ارادہ کرتے نکلنے کا، البتہ تیاری کرتے اس کے لیے، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، پھر بوجھل کر دیا ان کو، اور کہا بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھ جانے والوں کے۔ تھے جو منافق، تو اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا ہے، کیا بیٹھے رہو، تہاڈی لوڑ کوئی نہیں۔ اگلی بات، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے مگر بگاڑ پیدا کرنا، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر تلاش کرنے کو فتنہ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں بعض جاسوسی کرتے ہیں ان کے لیے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ فرمایا ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ ان کا کیوں؟ اگر جاتے نا تو تمہارے اندر بھی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے، لڑائی کرانے کی کوشش کرتے مسلمانوں کی، صحابہ کی آپس میں ہے۔ فرمایا ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا، اور جاسوسی کرتے، یعنی ساتھ ہوتے نا تو دشمن کو پیغام پہنچاتے، ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اگلا ہماری منزل یہاں پہ ہوگی، ہمارے ساتھ اتنے بندے ہیں، تو یہ بگاڑ پیدا کرتے تمہارے اندر، لڑائیاں کرواتے، جاسوسی کرتے۔ ان کا نہ جانا ہی کیا تھا؟ بہتر تھا۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، البتہ وہ کرتے رہے ہیں بگاڑ اس سے پہلے بھی۔ اس سے دیکھو نا، غزوہ احد میں آپ نے واقعہ پڑھا نا کہ عبداللہ بن ابی منافق 300 بندوں کو لے کے واپس آ گیا تھا نا، کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم جاتے ہیں واپس۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی وہ بگاڑ کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، جی وہ پھر عورتوں سمجھ نہیں آتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی،
فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، اور کوئی نہیں ہے، لقد ابتغوا الفتنة، البتہ وہ کرتے رہے بگاڑ اس سے پہلے بھی، اور الٹ دیے گئے دل ان کے، یعنی تیرے کام پھر گئے وہ اس سے، یہ اس سے پہلے بھی شرارتیں کرتے رہے اور تیرے کام الٹتے رہے۔ مثلا دیکھو نا، غزوہ احد میں جب یہ نکلے تھے 300 واپس، تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے نکلنے کی وجہ سے 2 قبیلے، ان کے دل کے اندر بھی یہ آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ کون سے 2 قبیلے تھے؟ کون سے 2 قبیلے تھے؟ نہیں پتہ، چلو چھڈو پراؤ، اسے کہتے لگے رہیے تھے پھر تو سارے دسراک بننے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہیں یہ 2 قبیلے، لیکن صحابہ نے سمجھایا اور اللہ نے پھر ان کو مضبوط کر دیا۔ فرمایا البتہ وہ کرتے رہے بگاڑ اس سے پہلے بھی، اور الٹتے رہے وہ تیرے کاموں کو، حتیٰ جال حق کو، حتیٰ کہ حق آ گیا اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور وہ ناخوش ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی وَلَا تَفْتِنِّی، اور کوئی ان میں سے کہے گا اجازت دو مجھ کو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو، اجازت دو مجھ کو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ بات سمجھو، جند بن قیس ایک منافق تھا، جند بن قیس، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جہاد پر ضرور جاتا، لیکن وہاں پر روم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بہانہ دیکھو کہ یہ ایمان والا بندہ ہو اور ہو صحابی، وہ کبھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ منافق تھا، بے ایمان نا، تو کہتا کہ اگر میں ساتھ گیا نا تو کہیں روم کی عورتوں کی طرف دیکھ کر میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مجھے ساتھ نہ ہی لے کے جائے تو بہتر ہے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اور کوئی ان میں سے کہے گا مجھے اجازت دو اور فتنے میں نہ ڈالو، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ تو فتنہ میں پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم البتہ گرے ہوئے کافروں کو، ان تصبک حسنۃ، شکوہ، دیکھو جی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تجھ کو کوئی بلائی بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، کہتے ہیں لے لیا ہم نے اپنا کام اس سے پہلے اور پھر گئے اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی اچھائی ملے جہاد پر جاتے ہوئے تو یہ ان کو بری ملتی ہے، بری لگتی ہے، اور اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، لے لیا ہم نے اپنا کام، یعنی بچا لیا ہم نے اپنے آپ کو، اور پھر جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کل لن یصیبنا، جواب شکوہ،
جواب شکوہ، تو کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو مگر جو لکھا اللہ نے ہمارے لیے۔ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ کبھی آزمائش کے لیے کوئی مصیبت ڈال دے وہی آتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قل حل تربصون، جواب شکوہ نمبر 2، پہلے بھی جواب شکوہ تھا نا، وہاں پہ نمبر 1 لکھ دو نا، تو یہ جواب شکوہ نمبر 2۔ قل حل تربصون، جواب شکوہ نمبر 2، تو کہہ تم انتظار کرتے ہو ہمارے لیے صرف 2 خوبیوں کا، نہیں تم انتظار کرتے مگر ہمارے لیے 2 خوبیوں میں سے ایک کا، ہمارے لیے 2 خوبیوں میں سے ایک کا۔ ہم جہاد پہ جائیں گے، 2 خوبیاں ہیں، یا شہید ہو جائیں گے، اللہ کا بہت بڑا درجہ اللہ نے دیا شہادت کو، شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ بھی خوبی ہے، یا فاتح بن کر آئیں گے، لڑ کے آئیں گے، غازی بن جائیں گے۔ تو دونوں خوبیوں میں سے ہمیں ایک مل کے رہے گی، یا شہید یا غازی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے عذاب، اس کی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی اسی تو پھڑ کے ماریے اور لڑیے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اس کے نیچے لکھو جی زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین۔ تو کہ خرچ کرو خوشی سے، او کرہن، یا لاچاری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ منافق آئے نا، میں بیمار ہوں، میری ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جا تو نہیں سکتے، لیکن یہ آپ مال لے لیں ہمارا، یہ جہاد میں کام آئے گا۔ فرمایا یہ منافق مال دیتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل، لیکن ہم بہانہ لگاتے ہیں۔ فرمایا خواہ وہ مال خوشی سے دیں یا مجبور ہو کر دیں، فرمایا ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ فاسق ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم، اور موقوف نہ ہوا ان کا خرچ کرنا مگر اس لیے کہ وہ انکار کرتے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی، اور خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہیں خرچ کرنا۔ فرمایا کہ ان کا پیسہ کوئی قبول نہیں کیا گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے پڑھتے کوئی نہیں، اور خرچ مجبور ہو کے کرتے ہیں، دل صاف کر کے نہیں کرتے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، بس تو نہ تعجب کر ان کے مال اور ان کی اولاد پر۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اس سے جو دنیا کی زندگی میں ہے، وَتَزَكَّ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جان،
اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں، وَمَا هُم مِنْكُمْ اور نہیں ہے وہ تم سے، لیکن وہ اپنی قوم سے ڈرتے ہیں۔ وہ تم سے نہیں ہے، وہ تو اپنی قوم سے ڈرتے ہیں نا۔ یہ قسمیں بے شک اٹھائیں، ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ لَوْ یجدون اگر وہ پاتے ملجأً کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلاً یا سر گھسانے کی جگہ، مدخلاً لہو الیہ وہم یجمعون یا سر گھسانے کی جگہ پاتے لوٹ جاتے اسی کی طرف اور وہ رسیاں توڑاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ زجر اور بعضے ان میں سے تانا دیتے ہیں تجھ کو صدقہ تقسیم کرنے میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا پس اگر ملے ان کو اس میں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور اگر ان کو اس سے نہ دیا جائے تو اسی وقت ناخوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ منافق جو ہے نا، ساتھ تو جاتے نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ تقسیم کرنے پر تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپنوں کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر ان کو بھی کچھ ملے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے، کیوں نہ ملے؟ کہ اس لیے کہ ان کا حق نہیں ہے تو نہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وَقَالُوا اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ، ابھی دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ یہ اس پر راضی ہوتے کہ ملے یا نہ ملے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل سے خود دے دے گا اور اس کا رسول دے دے گا، یہ اعتراض نہ کرتے۔ اچھا جی، جب انہوں نے یہ طعنہ لگایا نا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صدقہ تقسیم کرنے میں، تو صدقے کی جو تقسیم ہے یعنی جن کو صدقہ ملنا چاہیے، صدقے کا مال ملنا چاہیے، وہ 8 قسم ہیں۔ اب قرآن نے یہ 8 قسم بیان کر دیے۔ انما الصدقات اس کے نیچے لکھو بیان مستحقین زکوٰۃ، بیان مستحقین زکوٰۃ۔ فرمایا سوائے اس کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ، للفقراء نمبر 1، 8 ہے نا فقراء کے لیے، نمبر 2 مسکین کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو دروازے پہ آ کے مانگ لیتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں لیکن وہ کسی کے در پہ دروازے پہ شرم کی وجہ سے جاتا نہیں، اور محلے والوں کو جو غنی آدمی ہے اس کو اپنے محلے کا پتہ ہوتا ہی ہے۔ 2 ہو گئے، والعاملین علیہا اور وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، مدرسے کا محتمم
ڈیوٹی لگاتا ہے، بھائی جاؤ مدرسے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب جس کی ڈیوٹی لگی اس نے مہینہ 2-3 مہینے سفر میں رہنا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تو اب اس کے گھر والے کہاں سے کھائیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا تاکہ وہ گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے، جب اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے تو جو مائل ہوتا نظر آئے نا اس کو کوئی مال دینا تاکہ مزید مائل ہو کر یہ اسلام قبول کر لے۔ 4 ہو گئے جی۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلام آزاد کرنے میں، غلام آزاد کرتے ہیں۔ اب تو غلام ہوتے نہیں ہیں نا، اس وقت غلام ہوتے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک آدمی، اس کے پاس ایک غلام ہے، اس نے کہا اپنے غلام سے کہ تو 10,000 روپیہ لے آ تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب یہ اتنی محنت تو کر نہیں سکتا کہ 10,000 کمائے، تو یہ گیا غنی لوگوں کے پاس کہ مجھے کچھ دے تاکہ میں 10,000 پورا کر کے اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جاؤں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ 5 ہو گئے۔ وَالْغَارِمِينَ، اور جو قرض دار تنگ دست ہو، پہلے اگرچہ وہ امیر تھا، بہت بڑی دکان تھی اس کی یا فیکٹری یا کارخانہ، لیکن نقصان ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اب یہ مقروض ہو گیا، تو اس کو قرضہ اتارنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ 6 ہو گئے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے رستے میں نکلے، یہ نکلنے والے 2 قسم مراد ہیں، ایک وہ جو جہاد کرنے کے لیے جائیں، اور ایک وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ 7 ہو گئے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایک آدمی مثال کے طور پہ خالد محمود سفر پر گیا راول پنڈی، جیب کے اندر 15-20 ہزار روپیہ موجود ہے، کھاتا پیتا ہے، فقیر نہیں ہے، لیکن رستے میں جیب کٹ گئی، رستے میں جیب کٹ گئی۔ اب اس نے راول پنڈی سے واپس آنا ہے، تو یہ کسی غنی کے پاس جائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ مسافر ہے نا، اب گھر تک تو پہنچنا ہے اس نے، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 جو ہے نا بیان کر دیے۔ فریضۃ من اللہ، مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو بدگوئی کرتے ہیں نبی کی، اور کہتے ہیں یہ شخص کان ہے۔ قُلْ اُذُونُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تو کہہ کہ اگر وہ کان ہے تو بہتر ہے تمہارے لیے، ایمان لاتا ہے اللہ پر۔ دیکھو بھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے
کہ یہ بندہ تو جو ہے نا کان ہے، مذاق کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ بہرا ہے، کہ بہرا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں۔ استغفر اللہ۔ فرمایا یہ بہرا ہے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر بہرا ہے تو تمہارے لیے بلائی ہے نا۔ کیوں؟ جو تم بکواسیں کرتے ہو یہ پھر سنتا نہیں ہے۔ اگر تمہاری بکواس سن لی جاتی نا تو یہ تمہارے لیے پھر بد دعا کرتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگرچہ آپ بہرے ہیں تو نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا، یہ بکواس کی، اس کا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ کان ہے تو بہتر ہے تمہارے لیے یقین کرتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے ایمان والوں کی بات پر۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سامنے تو ایمان والے ہی بنے ہوئے ہیں نا، منافق ظاہری طور پہ، تو یہ تو تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہے، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین یؤذون، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، یا یوں میں نہ کرو بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تم کو راضی کریں۔ واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے اگر ہوں وہ ایمان والے۔ دیکھو صحابہ کے پاس آتے اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں بھائی، ہم مجبوری کی وجہ سے جہاد پہ نہیں گئے تھے، تاکہ صحابہ کو راضی کر لیں۔ فرمایا صحابہ کو راضی کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کو راضی کیا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ الم یعلموا، زجر برائے منافقین۔ الم یعلموا انہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، رہے گا اس میں ہمیشہ۔ یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو اس پر کوئی صورت کہ خبر دی جائے جو ان کے دلوں میں ہے تو منافق، لیکن اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے نا آپ پر، تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے کہ ہماری خباثت، ہماری غلط حرکتیں ان کی آپ کو خبر ہو جائے اور آپ صحابہ کو بتائیں اور صحابہ کو بھی ہماری خبر ہو جائے۔ فرمایا قل استہزئوا، تو کہہ ٹھٹے کرتے رہو، مذاق کرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کھول دے گا جس سے تم بچاؤ کرتے ہو۔ اللہ کھول دے گا جس سے تم بچاؤ کرتے ہو۔ والا ان سألتہم، اور اگر تو ان سے پوچھے، البتہ کہیں گے کہ سوائے اس کے نہیں، ہم تو دل لگی کرتے تھے اور ہم کھیلتے تھے۔ دیکھو جب ان سے سوال کیا جائے نا کہ تم تو محفل میں بیٹھ کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، پیارے پیغمبر کی باتوں کا
مذاق اڑا رہے تھے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، حقیقت کے اندر ہم پکے ایمان والے ہیں، ہم حقیقت کے اندر استہزاء نہیں کر رہے تھے، ویسے آپس میں دل لگی کر رہے تھے ہیں، حقیقت کے اندر ہم مذاق نہیں کر رہے تھے، ویسے آپس میں بیٹھ کے دل لگی اور کھیل کر رہے تھے۔ قل اب اللہ، تو کہہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، جو انکار کرے اللہ کی باتوں کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسولوں کا، کنتم تستہزئون، تم اس کو مذاق کرتے ہو، تو کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ان کو تم مذاق بناتے ہو اور کہتے کیا ہو کہ ہم دل لگی کرتے ہیں؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق ظاہر ہو گیا تمہارا کفر بعد تمہارے ایمان کے، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم درگزر کرتے ہیں ایک گروہ سے تم میں سے عذاب دیتے ہیں دوسرے گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ ایک گروہ جو ہے نا اس کو تو ہم کیا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جو دوسرا گروہ ہے اس کو ہم عذاب دیتے ہیں۔ یہ جی حاشیہ سن لو، یعنی جھوٹے عذر جو بناتے ہیں اور ہیلے کرتے ہیں، فرمایا اس سے کوئی فائدہ نہیں، جن کو نفاق اور مذاق کی سزا ملنی ہے مل کر رہے گی۔ ہاں جو اب بھی صدقے دل سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے جرائم سے باز آ جائے انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔